قطاجنا قسط نمبر 16۔ وادی برف بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ بڑے میدان میں ہزاروں مشلیں جل رہی تھی اور بے پناہ ہنگامہ تھا۔ رومی فوجی شراب کے پیمانے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جگہ جگہ سالم بکرے بھونے جا رہے تھے۔ کہیں کہیں لوگ چوکڑیوں میں بیٹھے شراب پی اور کہہ کے لگا رہے تھے اور کہیں کہیں تماشا دکھانے والے مداری اپنے کرتبوں اور شعبدوں کے بل پر بڑے بڑے ہجوموں کو متحیر کیے ہوئے تھے۔ سردار پولا بیس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور الپس کی فتح کا جشن یادگار بنا دیا تھا۔ میدان کے بیچوں بیچ ہزاروں مشلوں کی روشنی میں سردار پولا بیس کا تخت لگا تھا، جس کے آس پاس میدان کی سبز قالین جیسی گھاس پر سینکڑوں نشستیں سجی ہوئی تھی۔ آج ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا اور الپس کے قلتی سردار پولا بیس کو پھولوں کے ہار پہنا رہے تھے۔ یہ گویا اسے راجہ تسلیم کرنے کا اعلان تھا۔ آج قید خانے کے پہرے دار بھی جشن کی طرف متوجہ تھے، ماں سوائے ایک بڈھے قلتی کے قید خانے میں اور کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ دانیال اور اس کے ساتھیوں کو اب تک صرف اتنا پتا چلا تھا کہ سردار پولا بیس کی فوج نے پرلی طرف کے اسپینی اور فینکیوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس کے علاوہ دانیال اور اس کے ساتھی کچھ نہ جان سکے تھے۔ وہ یہاں کئی دنوں سے قید تھے اور آج تو شاریک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اگر کلاڈینا نہ ہوتی تو وہ فرار کا کوئی ایسا راستہ اپنائے جس سے سب کی زندگیاں چلی جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ قید خانے میں ہمہ وقت قلتی وحشیوں کے پورا دستہ پہرے پر موجود رہتا ہے، لیکن آج تو پہرے پر کوئی نہیں تھا۔ آج تو سارے وحشی جشن فتح میں اپنی وحشت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ ایک بیزار طبیعت بڈھے کو قیدیوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے اور خود جشن میں چلے گئے۔ یہی موقع تھا جب وہ فرار ہو سکتے تھے۔ آج خود کلاڈینا نے شارک سے کہا تھا، شارک، یہ وقت ہے کہ ہم لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر تم لوہے کا یہ دروازہ توڑ سکو تو ہم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج دشمن فتح کی خوشیوں میں مصروف ہے۔ کلاڈینا کی زبان سے شے ملنے کی دیر تھی کہ شارک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوہے کا دروازہ توڑنا چاہتا تھا۔ دانیال نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پہلے شارک کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، یہ آہنی دروازہ تم کیسے توڑو گے؟ اس کے دوسری طرف یقیناً بڑا سا تالا ہے۔ زور اور قوت سے ہم اس دروازے کو اکھاڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا چارہ ہے؟ کیدار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا وہ بھی زور اور قوت کے استعمال سے دروازے کو اکھاڑنے کے لیے تیار تھا۔ اسی اثنا میں کلاڈینا نے کہا، ٹھہرو، یہ دروازہ زور سے نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اکھڑے گا، بلکہ اگر اس کمرے کا اکلوتا روشندان اکھیڑنے کی کوشش کی جائے تو شاید ممکن ہو۔ وہ بھی تو لوہے کا ہے اور پھر اتنا بلند ہے کہ ہم آسانی سے اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ آواز شیتل کی تھی۔ وہ بھی اب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیال نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دروازے اور روشندان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ٹھہرو، پہلے کوئی اور تدبیر کرتے ہیں۔ شارک اور کیدار، تم دونوں کو لڑنا پڑے گا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب نے بے یقینی کے عالم میں دانیال کی طرف دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ کلاڈینا نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شارک اور کیدار اگر زور و شور کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو بوڑھا پہرے دار آوازیں سن کر دروازے کے نزدیک آئے گا اور یقیناً پوچھے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تب شیتل چلاتے ہوئے کہے گی، شارک اور کیدار آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تب بوڑھا پہرے دار پریشان ہو جائے گا، ظاہر وہ دروازہ تو نہیں کھولے گا لیکن یہاں سے چلا جائے گا اپنے مددگاروں کو اطلاع دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ یقیناً چند پہرے دار واپس آئیں گے، تب وہ لوگ ضرور دروازہ کھولیں گے۔ ہمیں ان کی تعداد سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہمیں ان کے اسلحے کی ضرورت ہے، ہم حکمت عملی سے ان کو دبوچ سکتے ہیں۔ شارک نے کسی قدر منہ بناتے ہوئے دانیال کی بات سنی اور کہنے لگا، ابھی ایک اکیلا بوڑھا پہرے دار ہے، پھر زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر اتنے زیادہ پہرے داروں سے لڑنا تھا تو آپ لوگوں نے پہلے میری بات کیوں نہ مانی؟ یہ کام تو ہم آج سے 20 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ دانیال کے ساتھ شارک کا یہ لہجہ کلاڈینا کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اس نے ترش لہجے میں بات کی، 20 دن پہلے دشمن جشن نہیں منا رہا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اسلحہ کے بغیر یہاں سے نکلتے ہیں تو گویا ہم نے خود کو موت کے منہ میں پھینک دیا۔ دانیال سنجیدہ چہرہ لیے اس بحث پر غور کر رہا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، ہماری قیادت کے ساتھ سردار پولا بیس کی دلچسپی اب پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ اس نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے وہ 1-2 دن میں ہمیں خود ہی چھوڑ دے، لیکن اس نے اگر ہمیں خود چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سنتوش اس کے پاس نہیں۔ بصورت دیگر اگر سنتوش اس کے پاس آ چکا ہے تو ہمیں ابھی نہیں چھوڑے گا، ممکن ہمیں قتل بھی کروا دے۔ لیکن اگر آج ہم اسلحہ لے کر یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم سنتوش کو بازیاب کرنے کے لیے سردار پولا بیس پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلحہ کے بغیر نکلتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی طرح یہ معلوم کر لیں کہ سنتوش سردار پولا بیس کے ہاتھ لگ چکا ہے یا نہیں، اور شارک 20 دن پہلے ہم نکلتے تو ہمیں سنتوش کو بازیاب کرانے کے لیے خود گوبال تک جانا پڑتا، نہ جانے وہاں کیا صورتحال پیش آتی۔ ہم سردار پولا بیس کو دیکھ چکے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو
اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لڑ کر یا بات چیت کے ذریعے سنتوش کو حاصل کر سکیں گے۔ شاید میری وضاحت درست نہیں، ٹھیک ہے، اگر تم مناسب سمجھتے ہو کہ ہم یہ دروازہ توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو ایک مشورہ دے رہا تھا۔ دانیال کی طویل وضاحت سے شارق شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کلاڈینا کے چہرے پر غصہ بھی دیکھ لیا، اس لیے اس نے معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں نے غلط سوچا۔ آپ کا دماغ بیک وقت بہت سی باتیں سوچ لیتا ہے، لیکن ایشور نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ کلاڈینا کا غصہ دور نہیں ہوا تھا۔ اس سے اپنے ترش لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر اپنا دماغ زیادہ باتیں سوچ سکنے کا اہل نہ ہو تو تھوڑا سا دوسرے کے دماغ سے بھی کام لے لینا چاہیے۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز شارق کو اچھی طرح محسوس ہوا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ جتنا چاہتا تھا کہ کلاڈینا کی خوشنودی حاصل کرے، اتنی ہی کلاڈینا کے لہجے میں ترشی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دانیال نے اندازہ کر لیا کہ ماحول میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم اور کدار آپس میں وحشیانہ لڑائی کا مصنوعی مظاہرہ کرو، میرا مطلب ہے ناٹک۔ میرا دل کہتا ہے آج ہمیں کامیابی ہوگی۔ اگلے لمحے کدار اور شارق ایک دوسرے کے سامنے اکڑ رہے تھے۔ انہوں نے لڑائی کا ناٹک کرنے کے بجائے سچ مچ لڑنا شروع کر دیا۔ دونوں نے یہ سوچا ہوگا کہ قید میں پڑے پڑے ان کے بدن کو زنگ لگ چکا ہے، یہی موقع ہے جو اپنے لوہے کو آزما سکے۔ پہلی مرتبہ وہ مارفیس کے جزیرے پر لڑے تھے، لیکن اس وقت ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ تب شارق کی برقرفتاری کدار کی طاقت پر بھاری ثابت ہوئی تھی، لیکن آج وہ نہتے تھے۔ کدار نے سوچا یہی موقع ہے جب وہ اپنی سابقہ خفت کا بدلہ لے سکتا ہے۔ کلاڈینا اور شیتل ششدر رہ گئی، البتہ دانیال زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کے اس طرح لڑنے سے ناٹک میں حقیقت کا رنگ آ گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو ایک دو گھونسے اور دو تھپڑ ہی جڑے تھے کہ بڈھا پہرے دار بھاگتا ہوا ان کے کمرے کے پاس آ گیا۔ اس نے پہرے داروں کی مخصوص جھری سے کمرے میں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے لمحے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہا تھا۔ وہ باقی پہرے داروں کو بلانے جا رہا تھا۔ آج وادی برف میں دن کا سا سما تھا۔ ہر طرف الاؤ اور مشلیں جل رہی تھی۔ ایسا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بڑے میدان میں رنگ و مستی کا عروج تھا۔ کلتی سرداروں نے اپنی غیر ملکی لونڈیوں اور لونڈے رومی سپاہیوں کو پیش کر دیے تھے۔ ایک ہنگامہ تھا کہ قیامت کی مثال برپا تھا۔ رومی فوجی لڑکیوں اور لڑکوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ کسی کو آس پاس کی پرواہ نہ تھی، سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ عام کلتی باشندے رقص و سرود کی محفل میں مشغول تھے۔ ایک بڑی محفل سجی تھی۔ کلتی مرد و زن ایک بڑے دائرے کی صورت میں ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے، اور منفذ کی رقاصائیں اس گول میدان میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس کے ارد گرد یونانی سا زندے اپنے اپنے سازوں کو پیٹ رہے تھے۔ میدان کے بیچوں بیچ الپس کے راجہ پولا بیس کا تخت لگا تھا، جس کے سامنے کھلا میدان تھا اور ارد گرد خصوصی نشستیں۔ سامنے کے کھلے میدان میں سردار پولا بیس اور اس کے ساتھی ایک شوبدہ باز کے شوبدہ بازیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سیراکیوس کا رہنے والا یہ شوبدہ باز لشکر کی خوشنودی کے لیے روم ہی سے لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور آج اسے پہلی بار اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ اپنے منہ میں مٹی کا تیل بھر لیتا اور ہاتھ میں پکڑی مشت پر مٹی کے تیل کی پھوار پھینکتا، اور دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے آگ اس کے منہ سے نکل کر مشنوں تک جا رہی ہے۔ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور شوبدہ باز کے سرزندے دھول پیٹ رہے تھے۔ سردار پولا بیس پوری طرح ان حیران کن شوبدہ بازیوں کی طرف متوجہ تھا۔ تخت کے آس پاس موجود سبھی لوگ بھی شوبدہ باز کا کرتب دیکھنے میں مصروف تھے، کوئی پلک بھی نہ جھپک رہا تھا۔ سردار پولا بیس کے سر پر راجہ کا تاج سجا تھا۔ اس کے تخت پر ایک اکیلی ہی اس کی نشست تھی، اور وہ سب سے نمایاں بیٹھا اپنے راجہ ہونے پر اتنا خوش ہو رہا تھا کہ گویا وہ ہفتے اقلیم کا شہنشاہ بنا دیا گیا ہو۔ ڈھول کی آواز اور تالیوں کی گونج سردار پولا بیس کی خوشی کو چار چاند لگا رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک اڑتا ہوا تیر آیا اور پوری قوت سے سردار پولا بیس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک کیا افتاد آ پڑی تھی۔ سردار پولا بیس ذبح ہوتی ہوئی مرغی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی بیل ڈکار رہا ہو، اور لہو تھا کہ کسی فوارے کی طرح پھوٹ پڑا تھا۔ شاید سردار پولا بیس کی شارک کٹ گئی تھی، اس کے گلے سے خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ آن واحد میں ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ تیر کہاں سے آیا تھا۔ جشن میں مست کلتی جان ہی نہ پائے کہ آخر لوگ اتنی صورت کے ساتھ ایک طرف کو دوڑ رہے ہیں۔ نشے میں دھت رومی لشکر کی سپاہی سر اٹھا کر دوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے اور پھر اپنی زنا کاریوں میں مصروف ہو جاتے۔ ایسے عالم میں بھلا کون جان سکتا تھا کہ ایک کلتی دوشیزہ اور ایک قرطاج عمر لڑکا کب ہزاروں کے ہجوم سے نکل گئے۔ یہ تھا سنتوش کے دل میں پلنے والا وہ خیال جو اسے شوزینا کے ساتھ واپس کلتی آبادی میں کھینچ لایا تھا۔ اسے اپنا بدلہ لے لیا۔ پولا بیس نے اسے بہت نوچا کھسوٹا تھا۔ وہ اس طرح ایک مظلوم انسان بن کر اب دوبارہ اپنی شیتل کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔
اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ شیتل کو تب منہ دکھائے گا جب پولا بیس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لے گا، اور آج اس نے بدلہ لے لیا تھا۔ اتنے دن اس نے خود کو اس لیے شوزینا کے گھر چھپائے رکھا تھا کہ وہ ایک دن پولا بیس کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ کاموجی سمجھتی رہی کہ وہ بزدل ہے، اور شوزی جانتی تھی کہ اس کے دل میں کچھ ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ گزشتہ 2 دن سے وادی برف میں چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے۔ کیدار سے سیکھی ہوئی تیر اندازی آج سنتوش کے کام آئی تھی۔ اس نے اپنے دشمن کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ سنتوش کا دل خوشی سے بھر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ شوزی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ عام رفتار سے چلتے ہوئے ہجوم سے باہر نکل آئے تھے۔ ادھر قید خانے میں بھی عجیب واقعہ ہوا۔ بوڑھے پہرے دار کے ساتھ 5 قلتی سپاہی واپس آئے، لیکن وہ سب شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے اپنی تلواریں برہنہ کر لی اور لوہے کا تالا کھول دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو ان پر رفتار ٹوٹ پڑی۔ نشے میں وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قیدیوں نے آن کی آن میں ان پر قابو پا لیا اور ان کا اسلحہ چھین کر انہیں ڈھیر کر دیا۔ بوڑھا پہرے دار پہلے ہی باہر تھا، اپنی بساط الٹی دیکھ کر بھاگ نکلا۔ دانیال، شارک، کیدار، شیتل اور کلاڈینا اسلحہ سے لیس ہو کر کسی چھاتا بردار دستے کی طرح چھپتے چھپاتے قید خانے سے باہر نکل آئے، اور اب وہ رات کی تاریکی میں ایک ویران راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آبادی سے مخالف سمت کو جا رہے تھے۔ وہ کافی دیر چلتے رہے، یہاں تک کہ آبادی سے بہت دور نکل آئے۔ اب وہ مطمئن تھے، انہیں تلاش تھی تو کسی ایسے مقام کی جہاں بیٹھ کر وہ آگے کیا کرنا ہے کہ حکمت عملی سوچ سکتے۔ یہ ایک تاریک راستہ تھا، گہری رات اور خاموشی نے ان کے ہیلوں کو سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ راستہ قدرتی تھا، کسی مقام پر پتھروں کی ہموار ریت کو دیکھ کر اس قدرتی راستے میں انسانی ہاتھ کی دخل اندازی بھی محسوس ہوئی تھی۔ راستے کے دونوں طرف چٹانیں تھی اور یوں گویا وہ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ یکایک کیدار ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کو رکتا دیکھ کر باقی لوگ بھی رک گئے۔ کیا بات ہے کیدار، تم رک کیوں گئے؟ شارک نے مدھم آواز میں پوچھا۔ کیدار نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا، اور پھر چکنا ہو کر وہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب خاموش ہو گئے۔ مان کلاڈینا کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ اس نے اپنی شمشیر سیدھی کی اور ہر قسم کے خطرے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیدار نے دانیال کے قریب منہ لے جا کر سرگوشی کی۔ یہاں کوئی ہے، میری چھٹی سے کہتے کہ ہمارے آس پاس کوئی چھپا ہوا ہے۔ شیتل بھی قریب آ کر کیدار کی سرگوشی سن رہی تھی۔ اس نے کیدار سے پوچھا، کون ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو محسوس کر رہا ہوں کوئی جانور ہوگا۔ یہ ویران پہاڑی سلسلہ ہے، اس قدر تجسس کی کیا ضرورت ہے؟ شیتل نے پھر سرگوشی کرتے ہوئے گویا کیدار کو تعریف کی، لیکن کیدار نے فوراً کہا، نہیں، میں نے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ وہ جو کوئی بھی ہے ہم سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں قریب ہی کوئی پتھر لڑکا اور سب کے سب ایک ساتھ چونک گئے۔ شارک آواز کی سمت لپکا تو کیدار نے بھی اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن دانیال نے اسے پکڑ لیا۔ نہیں، ممکن ہے وہ پتھر جان بوجھ کر پھینکا گیا ہو، ہم لوگوں کو چٹان کی اوٹ لینی چاہیے۔ شیتل اور کلاڈینا کے بدن میں سنسنی کی تیز لہریں دوڑ رہی تھی۔ کیدار نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور دانیال سے کہا، میں اس چٹان کی اوٹ میں دیکھتا ہوں، مجھے شک ہے کہ کوئی اس چٹان کے پیچھے موجود ہے۔ دانیال کچھ نہ بولا۔ کیدار نہایت احتیاط سے چٹان کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں خونالو تلوار تھی جس سے کچھ دیر پہلے اس نے پہرے داروں کو قتل کیا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا کسی پہاڑی چیتے کی طرح دونوں ہاتھوں اور پیروں کی مدد لیتا چٹان کے پیچھے گھوم گیا، لیکن جو ہی وہ عقب میں نمودار ہوا وہ قتل ہونے سے بال بال بچ گیا۔ کسی نے اس پر بڑی پھرتی سے تلوار چلائی تھی۔ کیدار بر وقت جھکائی دے گیا۔ مد مقابل کی تلوار چٹان پر پڑی اور ٹن کی آواز نے دانیال اور اس کے ساتھیوں کو بتا دیا کہ کیدار کسی سے ٹکرا چکا ہے۔ وہ سب اس کی مدد کو دوڑے۔ وہ باقی ٹکرا چکا تھا، وہ ایک تھا اور اس کے مقابل 2 افراد تلوار چلا رہے تھے، لیکن کیدار اب سنبھل چکا تھا۔ مانس نے محسوس کیا کہ دونوں مد مقابل تلوار بازی کے فن میں کمزور ہے۔ کیدار چونک گیا۔ اسی اثنا میں شارک اور دانیال بھی چٹان کے عقب میں آ گئے، ان کے پیچھے کلاڈینا اور شیتل۔ مان مد مقابل تلوار باز کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیدار، یہ میں ہوں سنتوش۔ شیتل نے وہ جملہ سن لیا۔ اسے لگا جیسے وہ یکدم عالم خواب میں پہنچ گئی ہو۔ کیدار نے تلوار روک لی، بے یقینی سے مد مقابل کو گھورنے لگا۔ وہ واقعی سنتوش تھا، لیکن کیدار کے حساب سے اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اسی لیے کیدار اسے جلدی نہ پہچان سکا۔ کلاڈینا، دانیال اور شارک ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کیدار نے پوری قوت سے چیخ کر پکارا، سنتوش، مہا پجاری کے بیٹے۔ سنتوش اب شیتل کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی حالت یکایک غیر ہو گئی۔ شیتل کو دیکھتے اپنے آپ میں نہ رہا۔ اس کے ہونٹ اور زبان اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ کچھ کہتا تھا اور اس کے منہ سے نکلتا کچھ تھا۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھا، کبھی شیتل کو دیکھتا، کبھی کیدار کو۔ سچ بھی یہی تھا، شیتل یا دوسرے لوگوں کے لیے سنتوش کا یہاں مل جانا غیر متوقع نہیں تھا، لیکن سنتوش کو ان لوگوں کو یوں اچانک مل جانا بہت اچنبھے کی بات تھی۔
ابھی ابھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کر کے آ رہا تھا. اس کا فشار خون اس کے قابو میں نہیں تھا اور شوزی اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے تھے کہ اپنے پیچھے دور کچھ فاصلے پر چند سائے آتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ چٹان کی اوٹ میں چھپ گئے. یہ تو کیدار کی افریقی سماعت تھی جس نے ان کی سرگوشی بھی سن لی. ایشور نے عجیب کرشمہ دکھایا. سنتوش کا چہرہ لال ہو چکا تھا. اس نے تلوار ایک طرف پھینک دی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر کیدار کے سینے سے چپک گیا. نہ جانے کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. کیدار اسے دیر تک اپنے سینے سے چمٹائے رہا اور آئے تو اسے افریقی مرد آہن کی آنکھوں میں بھی آنسو نظر آ رہے تھے. سنتوش کیدار سے الگ ہوا تو شیتل اس کے سامنے کھڑی تھی اور اب شیتل آگے بڑھ کر سنتوش کے سینے سے لگ گئی. قدرت نے انہیں ملا دیا تھا. دونوں کو اپنی سانسیں دھوکے کی طرح چلتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ ایک دوسرے کی خوشبو میں کھو گئے. سنتوش شیتل کے کانوں اور گالوں پر اپنا منہ رگڑنے لگا. وہ والہانہ انداز میں شیتل کی گردن چوم رہا تھا. 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی شوزی سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا اور دوسری طرف گھوم کر کھڑی ہو گئی. برکا میں سب لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر چھمبو کی باتیں کھل اٹھی اور جب جہاز سمندر کے دوش پر تیرنے لگا تو چھمبو کسی مستول اور کبھی عرشے پر چھلانگے مارتا لٹکتا جھومتا اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا. ایک روز جہاز کے عرشے پر شارق نے دانیال سے کہا، بہت جلد میں آپ سے اجازت لینے والا ہوں. راستے میں مندس نامی ایک جزیرہ آئے گا، وہاں آپ لوگ مجھے اتار دیجئے. میں سوچ رہا ہوں کہ واپس مارفس چلا جاؤں. واپس مارفس؟ لیکن وہاں سے تو تمہیں نکال دیا گیا ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. تم اس جزیرے پر واپس جانا چاہتے ہو جہاں زندہ انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے؟ نہیں، میں اس جزیرے پر جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے کسی سے کچھ حساب لینا ہے. کسی سے کچھ حساب؟ میں سمجھا نہیں. مجھے سردار جیدان اور اس کے بیٹے سے کچھ حساب بے باک کرنا ہے. دانیال سمجھ گیا کہ شارق واپس مارفس کیوں جانا چاہتا تھا. دانیال کو شراب خانے میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا. اس روز کچھ لوگ شارق کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اگر دانیال بر وقت اس کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ مارا جاتا. اور اسی روز شارق کو پتا چلا کہ سردار جیدان کا بیٹا اس کے خون کا پیاسا ہے. تب سے شارق نے دل میں ٹھان لی کہ وہ بڑے سردار جیدان کو مارفس کی مجلس میں شرمندہ کر کے اس کے معافی مانگنے پر مجبور کرے گا، جس طرح اس نے شارق کو کیا تھا. دانیال اور شارق ابھی باتیں بھی کر رہے تھے کہ کلاڈینا بھی عرشے پر آ گئی. دانیال نے کلاڈینا کو بتا دیا کہ شارق اب اس سے الگ ہونا چاہتا ہے. شارق نے نہایت تیزی سے کلاڈینا کے چہرے پر اپنے لیے نازک جذبات تلاش کرنے کی کوشش کی. وہ چاہتا تھا کہ کلاڈینا اس کی واپسی کے ذکر پر خاموشی کا اظہار کرے، لیکن اسے مایوسی ہوئی. کلاڈینا کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہ تھے. شارق کو دل ہی دل میں دکھ ہوا اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا. البتہ دانیال نے اتنا کہا، مندس کے جزیرے پر اترنا ہی کیوں ضروری ہے؟ جتنا سفر تم یہاں سے مارفس تک کا کرو گے، اگر ہمارے ساتھ قرطاج نہ آ کر اور کچھ دن ہمارے ساتھ قیام کر کے مارفس کا قصد کرو تو اوبو کی زیادہ سفر نہ ہوگا. شارق تو دل سے یہی چاہتا تھا، لیکن کلاڈینا کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنی خواہش کو جھوٹے الفاظ کے ذریعے چھپا دیا. اس نے کہا، نہیں، مندس کے جزیرے سے مارفس کا فاصلہ کم ہے اور پھر میں قرطاج نہ جا کر کیا کروں گا؟ مجھے مارفس میں اپنا کچھ حساب چکتا کرنا ہے. کسی کو زندہ جلانا ہوگا. کلاڈینا نے گہری چوٹ کی. وہ اب بھی شارق پر چوٹ کرنے سے باز نہیں آتی تھی. اس تمام عرصے میں شارق نے نہ جانے کلاڈینا کی خوشنودی کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، لیکن وہ تھی کہ کسی دام میں نہ آتی تھی. شارق نے کلاڈینا کی بات سنی تو یکدم سر اوپر اٹھا کر حیرت سے دیکھا. دانیال کو محسوس ہوا کہ کلاڈینا نے بہت سخت بات کہہ دی. چنانچہ اس نے کلاڈینا سے مخاطب ہو کر کہا، کلاڈینا، شارق ایسا نہیں ہے. تم اس کو قصوروار کیوں مانتی ہو؟ یہ مارفس کے جزیرے پر پیدا ہوا ہے. وہ قزاقوں کا جزیرہ ہے. وہاں ہر کوئی مار دھاڑ اور قتل و غارتی کرنا سیکھتا ہے. آخر تم شارق کے ساتھ اس لہجے میں بات کیوں کرتی ہو؟ دانیال کی تنبیہ سے کلاڈینا خفیف ہو گئی. اس نے آگے سے بحث کرنے کے بجائے سر جھکا دیا. دانیال کے سامنے وہ اکثر سر جھکا لیا کرتی تھی. اب شارق اور کلاڈینا دونوں خاموش تھے. شارق اور دانیال نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر دانیال مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل کلاڈینا چاہتے کہ شارق واپس نہ جائے، اس لیے تو اس نے اتنا سخت جملہ بولا. یہی سچ ہے، بے شک تم اس سے پوچھ لو. کلاڈینا جزبز ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کچھ کہتی شارق کہنے لگا، یہ پہلے دن سے مجھ سے خفا ہے. غالباً مجھے ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اس عرصہ میں انہوں نے مجھ سے کل چند جملوں کا تبادلہ کیا ہوگا. میں تو خود ان سے ڈرتا ہوں. ان کے لہجے میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے مارفس کے جزیرے پر یہ میں نہیں، یہ پیدا ہوئی ہیں. شارق کے مزاحیہ طنز پر دانیال کا کہکا نکل گیا. کلاڈینا سے رہا نہ گیا. وہ ترنت بولی،
قزاقوں کا جزیرہ ہو یا پروہتوں کا، فطرت تو فطرت ہوتی ہے۔ بعض لوگ تشدد پسند ہوتے ہیں، یہ خون کی بات ہے، اس کا علاقے سے کیا تعلق؟ دانیال کو کلارینا کے جملے پر اچھمبا ہوا۔ کیسی غلط بات کرتی ہو کلارینا، تم نے کہا خون اور علاقے کا آپس میں کیا تعلق؟ سب سے گہرا تعلق کو انہی دونوں کا ہے۔ خون بھی اسی مٹی سے وابستہ ہوتا ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہماری مٹی ہے، وہی ہمارا خون ہے۔ وہ برقع کے عرشے پر کھلے آسمان تلے ابرار موسم میں نہایت اطمینان سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ برقع نہایت معتدل رفتار سے بحر روم کے پانیوں پر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ کلارینا پھر خفیف ہو گئی، لیکن اس نے دانیال کا جواب دانش مندی سے دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مارفز کے جزیرے پر ایک اچھا انسان اور سیراکیوس جیسے مہذب شہر میں ایک برا انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کی فطرت پر منحصر ہے جو دیوتا ہمیں عطا کرتے ہیں۔ دھرم ہمیں بتاتا ہے کہ دیوتاؤں کو اس دنیا میں جس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی قسم کے پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دیوتا انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں۔ دانیال کلارینا کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کلارینا کی بات پر کہا، یہ دیوتا کون ہے؟ کیا یہ سب ایشور کے بنائے ہوئے کارندے نہیں ہیں جو اپنے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں؟ دیوتاؤں کو بھی ایشور پیدا کرتا ہے اور انسانوں کو بھی، اس لیے زمین پر موجود تمام مخلوقات اسی ایشور کی تابعداری کرتی ہے۔ چنانچہ انسان دیوتاؤں کے پیدا کردہ نہیں ہے، اور جہاں تک فطرت کی بات ہے تو یہ بھی اس علاقے کی مٹی پر منحصر ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ درخت ہوتے ہیں اور صحراؤں میں رہنے والے خشک۔ جس طرح کی مٹی ہوگی اسی طرح کی فطرت ہوگی۔ میں یہودی ہوں، ہمارے پاس ایشور کی کتاب ہے، ہم ایشور کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو اس کا پیغامبر سمجھتے ہیں۔ ہم دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی دیوتاؤں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایشور نے تمام دیوتاؤں میں سے سب سے بڑا دیوتا خود انسان کو بنایا ہے۔ ہم دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ سارے کے سارے دیوتا ہم انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ جو لوگ بیل کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ جانتے نہیں کہ بیل ہم انسانوں کے حکم سے زمین پر ہل چلاتا ہے یا ہمارے جہاز کو پانی میں دوڑاتا ہے؟ کوئی انسان ماں کے پیٹ سے برا پیدا نہیں ہوتا، سب بچے معصوم ہوتے ہیں۔ مارفز جزیرے کا ماحول انہیں لڑائی بھڑائی سکھاتا ہے اور قرطاجنہ کا ماحول لوگوں کو محبت سکھا دیتا ہے۔ دانیال نے لمبی بات کی تھی، وہ نہایت دھیان سے سن رہے تھے۔ شاعر کو اس وقت عجیب سا لگا جب دانیال نے کہا کہ ہم دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز نہیں بلکہ دیوتا خود ہمارے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ شارق اپنی جگہ کانپ گیا، اسے لگا دانیال نے جیسے دیوتاؤں کے کرود کو آواز دے دی ہو۔ البتہ کلارینا اس کی باتوں سے دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دانیال کی بات ختم ہوتے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے کہ مارفز کے مقابلے میں قرطاجنہ محبت کی مٹی ہے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مارفز جیسی دھرتی کے بجائے قرطاجنہ جیسی سرزمین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بادل گھر کر آ رہے تھے، عرشے پر چھاؤں سی ہو گئی۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، شاید بارش ہوگی۔ ہاں بارش ہوگی، زوروں کا می پڑے گا۔ یہ شارق کا خیال تھا، آخر وہ ایک بحری قزاق تھا، سمندر کے سارے موسموں کو بخوبی جانتا تھا۔ اس پر متضاد چھموں کی کلکاریاں تھی، جیسے بادلوں کے موسم میں ہمیشہ بھرا کرتا تھا۔ وہ پک پک کرتے ان کے نزدیک آ بیٹھا، وہ سب چھموں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دانیال نے کہا، آپ اس بندر کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے؟ یہ جنگل کا باشندہ ہے، لیکن ماحول نے اس کو بالکل بدل دیا۔ یہ ہم انسانوں کے پاس پیدا ہوا اور ہم انسانوں سے مانوس ہو گیا۔ اب اگر ہم اسے جنگل میں چھوڑ دیں تو یہ وہاں مر جائے گا۔ لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ شارق اگر مارفز کو چھوڑ کر قرطاجنہ میں رہے تو جی نہیں پائے گا۔ میں تو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماحول ہی انسان کی فطرت بناتا ہے، اور ماحول کا گہرا تعلق زمین کے ٹکڑے سے ہے۔ زمین کے ٹکڑے کے ساتھ کیوں؟ کیا خانہ بدوشوں کا کوئی ماحول نہیں ہوتا؟ اور یہ بندر تو عارفان کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عارفان کسی زمینی ٹکڑے کا باشندہ نہیں رہا، اس کا ماضی بھی بحری جہاز ہے اور مستقبل بھی۔ نہ تو خانہ بدوشوں کو کوئی مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور نہ ہی عارفان یا اس کے بندر کا۔ پھر ایسے لوگوں کی فطرت کون سی مٹی سے بنی ہے؟ کلارینا کے سوال نے دانیال کو حیران کر دیا۔ اس نے باقاعدہ کلارینا کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہت خوب کلارینا، تم نے کمال کی بات کی ہے، تم نے بہت اچھی بات کی۔ خانہ بدوش ہوں یا عارفان یا اس کا بندر، یہ لوگ زندگی کو جی سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی مٹی کے ٹکڑے کی حفاظت کرنے پر مجبور نہیں۔ لیکن ایسے لوگوں میں احساس تحفظ کی کمی ہوتی ہے۔ گھر ایک پناہ گاہ ہے جہاں ہر مخلوق کا فرد خود کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ عارفان کی باتیں کیا ہوئی، وہ نمودار ہو گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، بارش ہونے والی ہے، آپ لوگ نیچے آ جائیں اور بادبان لپیٹنے میں ہماری مدد کریں۔ بارش زوروں کی ہوگی لیکن لہریں نہیں اٹھیں گی،
اس موسم میں زیادہ تیز ہوا نہیں چلتی۔ عرفان کے کہنے پر وہ سب نیچے آ گئے اور مختلف کاموں میں برقع کے عملے کی مدد کرنے لگے۔ سمندر پرسکون تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، بادل گھر کر آئے تھے اور تھوڑی دیر میں میंہ پڑنے والا تھا۔ بادبان لپیٹ لیے گئے تو برقع کی رفتار کم ہو گئی، لیکن بیل ابھی تک کلو کے گرد گھوم رہے تھے۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور وہ سردی سے بچنے کا انتظام کرنے لگ گئے۔ دوپہر کا وقت، عرفان کی بیوی نے سب کا کھانا تیار کر لیا تو اپنے ایک بیٹے کو بھیجا کہ وہ سب کو کھانے کے لیے بلا لائے۔ وہ سب بڑے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ عرفان کی بیوی نے مچھلی کے تیل میں کدار کی پکڑی ہوئی مچھلیاں تلی اور سب کے سامنے رکھ دی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ تلی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر سب کی بھوک چمک اٹھی اور وہ عرفان کی بیوی کی داد دیتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت جب وہ کھانا شروع کر چکے تھے، موٹے موٹے قطروں والی بارش ٹپ ٹپ شروع ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاز جل تھل ہونے لگا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے جہاز اور سمندر میں موسلادھار بارش کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سمندر میں آبگینے پیدا ہو رہے تھے۔ بارش کا بھاری قطرہ گرتا تو ان کی ضرب کی شدت سے قطرے کی جگہ ایک بڑا سا بلبلہ پیدا ہو جاتا جو جد ثانیے پانی میں تیرتا رہتا، گویا سمندر کے صدف لاکھوں کی تعداد میں موتی اگل رہے ہوں۔ آبگینے قدم دو قدم چل کر پھٹ جاتے اور نئے آبگینے پیدا ہونے لگتے۔ شیتل اور سنتوش اتنے خوش تھے کہ ان کے چہروں پر موجود نشاط کی رنگت نمایاں تھی۔ وہ وصال کی لذت سے سرشار تھے۔ انہیں اس حسین موسم کا سب سے زیادہ لطف آنے لگا۔ شارق کی نظریں بھی دریچے کے پار سمندر میں تیرتے آبگینوں پر مرکوز تھی۔ اس کے دل میں محبوب کے قرب کی لذت تو تھی، لیکن اس کی مہربانی اور کرم کی سرشاری نہیں تھی۔ وہ مغموم بھی تھا اور مسرور بھی۔ کلاڈینا کے دل کی حالت عجب تھی۔ اسے سمندر میں تیرتے ہوئے آبگینے انسانی سروں جیسے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی بحری قزاق انسانوں کے سر کاٹ کاٹ کر انہیں سمندر میں پھینک رہا ہو۔ وہ بار بار دریچے سے نظریں ہٹا رہی تھی۔ کدار کھانے میں مگن تھا۔ عرفان اور اس کی بیوی چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول تھے، جبکہ دانیال کی دل کی حالت سب سے الگ تھی۔ وہ نہ جانے کس گناہ کی سزا میں اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا تھا۔ سالوں پر سالوں بیت گئے تھے، لیکن جس کے ساتھ اس نے پیار کیا تھا وہ اسے کہیں نہ مل سکی تھی۔ دانیال نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی اور دریچے کے پار پیدا ہوتے آبگینوں کو پھر سے دیکھنے لگا۔ کلاڈینا نے دانیال کا دکھ محسوس کیا، ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے اس سے سوال کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں دانیال؟ دانیال نے بدستور دریچے کے پار دیکھتے ہوئے کلاڈینا کے سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا، ان آبگینوں کو دیکھو، انسانی زندگی بھی ان کی طرح ہے، پل بھر کے لیے نمودار ہوتی ہے لیکن نہ جانے کتنے رنگ چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ان آبگینوں پر نگاہ گاڑ کر دیکھو، ان میں سترنگی شعائیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کی عمر اور ان کا تجربہ کتنا انوکھا ہے، کیا ہماری زندگی بھی ایسی نہیں؟ کلاڈینا کو مزہ آ گیا۔ دانیال نے بہت ہی خوب مثال دی تھی۔ سچ مچ بارش کے قطروں سے پیدا ہونے والے بلبلوں میں سترنگی شعائیں جھل ملا رہی تھی۔ انعکاس نور اور انعطاف نور کے کرشمے ایک ننھے سے آبگینے میں اس قدر کثرت سے تھے کہ اس کے بدلتے رنگوں کو اس کی زندگی کے تجربات سے تشبیہ دینا نہایت ہی منفرد اور حسین انداز تھا۔ کلاڈینا تو جیسے وجد میں آ گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا، اور کتنی مختصر ہے ان کی زندگی، شاید ایک پل کے برابر، زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 پل۔ سچ مچ ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں اور قدرت کے سامنے اتنے ہی کمزور جتنے کہ یہ بلبلے۔ کلاڈینا اور دانیال کی باتیں سب سن رہے تھے۔ سنتوش جو وصال کی لذت سے سرشار تھا کہنے لگا، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ گنے شعائیں پیدا کر رہے ہیں یا محسوس؟ اگر یہ پیدا کر رہے ہیں تو گویا یہ اس کائنات کی تخلیق و ترکیب میں نئے نئے اضافوں کا باعث بن رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم انہیں قدرت کے سامنے کمزور کہنے کے بجائے قدرت کے کام میں دخل انداز یا اضافہ کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ان کی زندگی کو اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی کے انعکاس سے انعطاف کو محسوس کرتے ہیں، تخلیق نہیں۔ میرا نقطہ نظر مختلف ہے۔ کلاڈینا اور دانیال نے پہلی بار گھوم کر سنتوش کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں تلی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا تھا، جسے بات مکمل کرتے اس نے منہ میں ڈال لیا۔ دانیال اور باقی سب لوگ سنتوش کی فراست پر ششدر رہ گئے۔ دانیال نے بلا تعامل تسلیم کیا، بے شک بے شک، تمہارا نقطہ نظر زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، انسان بھی اسی طرح قدرت کے کاموں میں دخل اندازی یا اضافہ کرتا ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ اتنے زیادہ متمدن نہیں تھے جتنے کہ ہم آج ہیں۔ وہ زمین کے جس ٹکڑے پر رہتے تھے اس کو کل کائنات تصور کرتے تھے۔ سمندر میں سفر تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ پھر انسان نے قدرت کے کاموں میں اضافہ کیا، کشتیاں بنائی، انہیں سمندروں میں دوڑایا، تب یہ خطے کے لوگ دوسرے خطے کے لوگوں سے ملے۔ اگر انسان یہ کام نہ کرتا تو ہم آج بھی اسی طرح رہ رہے ہوتے جس طرح زمانے قدیم کے انسان رہتے تھے۔ ان کی زندگیاں ایک آبگینے کی طرح طلوع غروب ہوتی ہیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس کائنات کے رنگوں میں اضافہ کرتے رہے، بالکل ایک آبگینے کی طرح۔ شارق کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ ان داناؤں جیسی باتیں نہیں کر سکتا۔ میںہ بڑے زوروں سے پڑ رہا تھا، لیکن عرفان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بارش سمندری طوفان کا باعث نہیں بنتی۔ کسی وقت ہوا کے جھونکے سے جہاز کو چھکولا آتا تو
اس کے لطف و نشاط میں اضافہ ہو جاتا۔ دانیال نے پھر کہنا شروع کیا، کائنات کی ہر چیز اپنا آپ منواتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ذوق آشکارا ہوئی ہے، کائنات کا ہر ذرہ نئے رنگ اور نئے ترنگ پیدا کرتا ہے، اور اس لحاظ سے ذرے کی اپنی جگہ ایک منفرد ہستی اور اہمیت ہے۔ تو پھر ہم انسان خود کو کیوں اہم نہیں سمجھتے؟ دانیال ایک یہودی تھا، وہ باقی سب کے مقابلے میں ایک سچے مذہب کا پیروکار تھا۔ ابھی تو عیسائیت اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، ابھی تو فلسطین میں انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، اور اس لیے یہودیت اپنی اصلی خالص شکل میں موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دانیال کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ سب مسحور ہو کر رہ گئے۔ سنتوش نے تو کھانا چھوڑ دیا، وہ مہاپجاری کا بیٹا تھا، اس کا باپ اسے مہاپروش بنانا چاہتا تھا، اسے دھرم کی باتوں سے قدرتی لگاؤ تھا، لیکن ایسی باتیں تو اس نے آج تک نہ سنی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دانیال کے نزدیک آ کر بیٹھ کے عرفان کی بیوی نے سنتوش کا چھوڑا ہوا برتن اٹھایا اور بچی ہوئی مچھلی کے ٹکڑے چھمو کے آگے ڈال دیے۔ وہ تھا تو سبزی خور بندر، لیکن تلی ہوئی مچھلی بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ چھمو اچھل اچھل کر مچھلی کے ٹکڑوں کے پاس آ گیا۔ بارش کا زور ابھی تک نہ ٹوٹا تھا۔ کلاڈینا تو آج دل میں اپنے دانیال کا مذہب قبول کر چکی تھی۔ اس کی تسلی ہو گئی، جسے یقین آ گیا تھا کہ دانیال کا مذہب سب سے بہتر ہے، بلکہ وہ تو دل میں یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ دانیال خود بھی یہودیوں کا ایک اوتار یا پیغمبر ہے۔ اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں دانیال سے سوال کیا، کیا آپ ایک بات بتائیں گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کیا آپ ایک اوتار ہیں؟ دانیال کا کہکا نکل گیا، نہیں، میرا نام ایک اوتار کے نام پر رکھا گیا ہے، میں نے تو وہ آسمانی صحیفے پڑھے ہیں جو ہمارے اوتاروں پر اترے ہیں۔ سنتوش کی پیشانی پر بل پڑ گئی، اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے سوال کیا، اترے ہیں؟ کہاں سے اترے ہیں اور ان صحیفوں میں کیا ہوتا ہے؟ دانیال نے سنتوش کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ بتایا، ہم خدا کے پیغمبر یا نبی یا رسول کہتے ہیں۔ وہ رسول ہمیں معاشرے کے قوانین بتاتا ہے، رہن سہن کے طریقے، بات چیت اور کاروباری زندگی کے سب اصول بتاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو کوئی ان رسولوں کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ اگلا جہان؟ کیا آپ اس جہان کی بات کرتے ہیں جہاں ہمارے پرکھوں کی روحیں چلی گئی ہیں؟ آپ کے مذہب میں کیا ہے؟ کیا ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے؟ سنتوش نے دوسرا سوال کر دیا۔ چنانچہ دانیال اسے بتانے لگا، ہاں وہی جہان جہاں سب نے جانا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اس جہان میں آئے تھے۔ یہ تو زندگی کے طبق ہیں جو مرحلہ وار بلندی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بلندی ظاہری نہیں بلکہ معنوی ہے۔ زندگی ارتقا کرتی ہے، موت تو صرف ایک مرحلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو اپنی ذات کو دیکھ لے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ دراصل خدا نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنی مختلف صورتیں دکھائی، مادے کے مختلف مدارج، ٹھوس مٹی، پھر پانی، پھر زندگی، پھر انسان۔ یہ سب خدا کی صورتیں ہیں جو اس نے دکھائی ہیں، اور جو کوئی اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ لیتا ہے وہ بقا پا جاتا ہے۔ مادہ یہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی شان کا جلوہ دیکھنے والا ایک نئے زمانے اور نئے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پھر وہ خدا کا جلوہ دیکھے گا۔ خدا کی ہر زمانے میں نئی شان ہے، ہر زمانے میں خدا کی شان دیکھتا جائے گا، اس کی صورت اور صفات کو پہچانتا چلا جائے گا، اور یوں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سنتوش اور کلاڈینا کی آنکھوں میں شدت جذبات سے آنسو چمک رہے تھے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے آج ان کے دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل گئی تھی۔ اب سب کھانا کھا چکے تھے۔ جہاز کے تختوں پر پڑتی بارش عجیب موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی یونانی کلاکار اپنے کسی ساز پر مسلسل مضراب مار رہا ہو۔ کچھ ایسی آواز تھی جیسے بہت سے گھوڑے چھت پر ٹپ ٹپ دوڑ رہے ہوں۔ جہاز اپنی مخصوص رفتار سے سیدھا کرتاجنا کی جانب روانہ تھا۔ شارق نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور ان کے ساتھ ضرور کرتاجنا جائے گا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کرتاجنا میں ہی گزارے گا۔ دانیال کی باتیں آج اس کے دل میں بھی اتر گئی تھی۔ شیتل اپنی جگہ حیران تھی کہ آج اس نے کتنا کچھ جان لیا۔ مان سب چونک گئے۔ ان کے کانوں میں سے کسی کی بھونپوں کی آواز ٹکرائی۔ یہ کسی جہاز کی بگل کی آواز تھی۔ وہ سب کے سب یکلخ مستعد ہو گئے۔ انہیں پہلا خیال یہی ہے کہ موسلادھار بارش میں وہ کمرے کے اندر بے خبر بیٹھے رہے اور بحر روم کے قزاق ان کے سر پر آ پہنچے۔ یکایک شارق نے شمشیر برہنہ کر لی۔ عارفان اور کدار باہر کی طرف لپکے اور بارش کی پرواہ کیے بغیر عرشے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی سب لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے عرشے پر آئے۔ سامنے سے ایک چھوٹا جہاز چلا آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی اور اس کے عرشے پر کھڑے کچھ لوگ سفید پرچم ہلا رہے تھے۔ سفید پرچم پانی میں بھیگ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا رنگ برقع سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ سفید پرچم صلح اور دوستی کی علامت تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دانیال اور اس کے ساتھی سوچ میں پڑ گئے۔ آخر سامنے سے آنے والا جہاز کس کا تھا؟ وہ کون تھا جو اس موسلادھار بارش میں ان کے لیے دوستی کا پرچم لہرا رہا تھا؟ کلاڈینا نے قدرے بلند آواز کے ساتھ کہا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جہاز قزاقوں کا ہو سکتا ہے جو ہمیں دھوکے سے روکنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ قزاقوں کا جہاز نہیں۔ اس کی بناوٹ سرکاری جہازوں جیسی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ کسی مشکل میں ہوں اور ہم سے مدد چاہتے ہوں۔
یہ شارق کی آواز تھی۔ وہ ایک ماہر اور بہادر قزاق تھا اور قزاقوں کے داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے کلاڈینا کی بات کا جواب دینے کے بعد دانیال کی طرف دیکھا، پھر کہا، اتنے چھوٹے جہاز میں اگر قزاق ہوئے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ان کے لیے رکنا چاہیے۔ بھونپوں کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ اب وہ جہاز اور بھی قریب آ گیا تھا۔ دانیال نے شارق پر بھروسہ کرتے ہوئے عرفان کو ہدایت کی کہ وہ جہاز کو روک دے۔ عرفان نے اس بات میں سر ہلایا اور عرشے سے واپس چلا گیا۔ شیتل، سنتوش، کیدار، دانیال، کلاڈینا اور شارق عرشے پر کھڑے بھونس کیڑے سامنے آتے ہوئے جہاز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا جہاز رک کر سامنے سے آتا ہوا جہاز بالکل نزدیک آ گیا۔ اس کے عرشے پر کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہی سنتوش اور دانیال پہچان گئے کہ وہ لوگ قرطاجنی ہیں۔ ان کے لباس اور حلیے ان کی قومیت کا پتہ چلتا تھا۔ اب دانیال اور اس کے ساتھی عجیب عجیب خیالات سوچنے لگے۔ یوں کھلے سمندر میں ایک قرطاجنی جہاز کا ان کی طرف بڑھنا اور انہیں روکنا اچنبھے کی بات تھی۔ جہاز بالکل قریب آ گیا۔ سامنے عرشے پر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر دانیال کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی قیمت پر قزاق نہیں ہو سکتے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر شخص اپنے حلیے سے کوئی معزز قرطاجنی رکھتا تھا، مسلسل دانیال کو تکے جا رہا تھا۔ دونوں جہاز ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو ہوتے ہوئے ایک عرشے سے دوسرے عرشے تک بآسانی پہنچنے لگی۔ شارق نے بولنے میں پہل کی، کون ہے آپ لوگ اور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ادھیڑ عمر کے معزز قرطاجنی نے شارق کی بات کا جواب دیا تو دانیال اور اس کے ساتھی دنگ رہ گئے۔ اس نے کہا، ہم پچھلے 2 ماہ سے سمندر میں ایک جہاز کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کا نام برقع ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہی جہاز ہے۔ شارق نے حیرت سے دانیال کے چہرے کو دیکھا، گویا اسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دانیال نے یوں نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا، مجھے کیا معلوم۔ شارق نے پھر اسی شخص سے سوال کیا، آپ کو برقع کی تلاش کیوں ہے؟ میں قرطاجنی حکومت کا سرکاری اہلکار ہوں، مجھے دانیال نامی ایک یہودی سوداگر سے ملنا ہے جو برقع کا مالک ہے۔ اب تو دانیال اور اس کے ساتھیوں کے دنگ رہ جانے کی انتہا ہو گئی۔ دانیال نے کیدار و شارق کو ہدایت کی کہ وہ دونوں جہازوں کے درمیان لکڑی کے تختے بچھائیں تاکہ ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر آیا جا سکے۔ چھمبو بھیگے ہوئے بادبان کے ساتھ چپکا مسلسل سامنے والے جہاز کے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ تختے بچا دیے گئے اور متلاشی جہاز کے لوگ نہایت مہذب طریقے سے برقع میں آ گئے۔ ادھیڑ عمر شخص نے دانیال سے ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھی کو سلام کیا۔ تب اس نے پوچھا، یقیناً آپ دانیال ہیں؟ ہاں میں ہی دانیال ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ قرطاجنی حکومت کے سرکاری اہلکار کو میری تلاش کیوں ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی زیر لب مسکرایا۔ اس نے کہا، میرا نام گوہر تاب ہے، میں قرطاجنہ کی کواری کے سرفروشوں کا سپہ سالار ہوں، میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے۔ قرطاجنہ کی کواری کا لفظ اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ دانیال کی حالت غیر ہو گئی۔ جس لڑکی پر اسے شک ہوا تھا کہ وہ آموسا ہو سکتی ہے، اس نے اس متلاشی جہاز کو بھیجا تھا۔ یہ سوچ کر کہ دانیال کے بدن میں سنسنی کی ایک عجیب شری لہر دوڑ گئی۔ وہ گڑبڑا گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ سنتوش اور شیتل کے لیے بھی قرطاجنہ کی کواری کا لفظ چکا دینے والا تھا، وہ بھی ہمتن گوش ہو گئے۔ دانیال نے بڑی مشکل سے صرف اتنا کہا کہ کون سی امانت؟ معزز ادھیڑ عمر شخص نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا، ایک سرخ رنگ کا رومال نکال کر دانیال کو پیش کر دیا۔ دانیال کچھ نہ سمجھا۔ اس نے سرخ کپڑے کا رومال تھام لیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ رومال پر ایک پرندے کی تصویر بنی تھی اور ایک اونچا مینار دکھایا گیا تھا۔ مینار کی تصویر دیکھ کر دانیال کو بے اختیار برج اعظم یاد آ گیا، جہاں مہاپروش کی ملاقات کے دوران اس نے پہلی مرتبہ قرطاجنہ کی کواری کو دیکھا۔ البتہ پرندے کی رمز وہ نہ سمجھ پایا اور اپنے آپ کو قرطاجنہ کی کواری کے سرفروشوں کو سپہ سالار کہا تھا۔ تب گوہر تاب نے اس الجھن دور کرنے کے لیے مزید کہا، میرے پاس آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ پیغام؟ جی ہاں، قرطاجنہ کی کواری محترمہ جافیکس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ پیغام کے الفاظ یہ ہیں، فاختہ برج پر بیٹھے گی، اگر کوؤں کے آنے سے پہلے کبوتر آ جائے تو وہ سفل ہو جائے۔ سچ تو یہ تھا کہ دانیال کچھ نہ سمجھ پا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانی سی خوشی تھی۔ جو لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ سمجھ کر وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ اس نے پیغام کے الفاظ پر غور شروع کر دیا۔ فاختہ برج پر بیٹھے گی، اگر کوؤں کے آنے سے پہلے کبوتر آ جائے تو وہ سفل ہو جائے گی۔ اگر وہ قرطاجنہ کی کواری کو فاختہ، خود کو کبوتر اور برج اعظم کو برج تصور کرتا تو پھر وہ کون تھے؟ پھر کوے کون تھے؟ یہی سوال سے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ہجانی کیفیت میں ایک بار پھر سرخ رومال کو کھول کر دیکھا اور مان اس کی نگاہ برج کی تصویر کے اندر کھڑے ہوئے ایک نشان پر پڑی۔ یہ تو وہی نشان تھا جو وہ اور آموسا بچپن میں ہر جگہ بنایا کرتے تھے، سیب کے پیڑوں کے تنوں پر، پتھروں پر، زمین پر، گھر کی دیواروں اور دروازوں پر۔ یہ ایک مبہم سی علامت تھی۔ دانیال کو یقین ہو گیا کہ جافی کیسی آموسا ہے۔ اس کی حالت سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ اسے لگا کہ یہیں کھڑا کھڑا بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ 25 سال سے وہ جس محبوب کو ڈھونڈ رہا تھا، اسی محبوب نے پہلے سے ڈھونڈ لیا۔
دانیال نے زندگی میں کبھی اس طرح کی خوشی نہ دیکھی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا اور اپنے جذبات کو چھپانے کے لیے بغیر کسی سے کچھ کہے چپ چاپ جہاز میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دروازے کو کندی اندر سے چڑھا لی اور اموسا کے رومال کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل کی حالت ابھی تک قابو سے باہر تھی۔ ماں نے اس نے رومال اپنے منہ پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ انہونی کیسے واقع ہو گئی تھی؟ وہ چیز جس پر یقین ہوتے ہوئے بھی اسے یقین نہ آیا تھا وقوع پذیر ہو گئی تھی۔ دانیال بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے کتنا لمبا انتظار کیا تھا اپنے محبوب کو پانے کے لیے۔ نہ جانے وہ کب سے قرطاجنہ کی کنواری جافیکس کے نام سے واقف تھا، شاید کئی سالوں سے، لیکن اسے کبھی خیال تک نہ آیا کہ قرطاجنہ کی کنواری اس کی محبوبہ اموسا ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہا تھا جس نے اس کو جافیکس سے دور رکھا، ورنہ اسے اگر پہلے پتہ چل جاتا تو شاید آج انہیں ملے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوتے۔ لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھا، آخر وہ مل تو گئی تھی۔ اب اسے برج اعظم میں زینوں پر ہونے والی ملاقات اور اس وقت کی ہیجانی کیفیت کی بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اس روز اس کے دل کے دھڑکنے سے بتا دیا تھا کہ زینوں پر ملنے والی لڑکی اس کی اموسا ہی تھی، لیکن اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا اور وہ کچھ کہے بغیر برج اعظم سے چلا آیا۔ آج اسے سب باتیں یاد آ رہی تھی اور اب تو وہ پیغام کا مطلب بھی جان گیا تھا۔ اموسا کہہ رہی تھی کہ رومی لشکروں کی آمد سے پہلے پہلے تک وہ برج اعظم میں اس کا انتظار کرے گی، اور پیغام کا آخری جملہ تو دانیال کے لیے بہت ہی خوش رنگ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سفل ہو جائے گی۔ اس کا تو صاف مطلب یہ تھا کہ وہ دانیال کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، قرطاجنہ کی کنواری تو کبھی شادی نہ کرتی تھی، پھر وہ کیسے سفل ہو جائے گی؟ بے اختیار اس کا دماغ ماضی کی طرف گھوم گیا۔ وہ سوچنے لگا آخر اموسا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ کیا اس کا باپ اسے لے کر کہیں اور چلا گیا تھا؟ لیکن اب تو جافیکس کا باپ وزیر اعظم ارفلکر تھا۔ دانیال اپنے ذہن پر زور دے کر ارفلکر کا حلیہ یاد کرنے لگا، لیکن اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ غالباً اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اگر کہیں دیکھا بھی تھا تو اندیکھا سا۔ دونوں باپ بیٹی نے نام کی بدل لیے تھے۔ اموسا کے باپ کا نام تو ہسدرو تھا۔ دانیال اسے بچپن میں ہسدرو چاچا کہہ کر پکارتا اور اموسا کو اموسی۔ دانیال کے ساتھی خوشبی تھے اور متجسس بھی۔ کلارینا نے سدینا سے اس کی کہانی سن رکھی تھی اور باقی تھوڑی تھوڑی سب کو معلوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ دانیال جب سفر پر نکلتا تھا تو اس کے سامنے دو عزائم تھے، ایک سنتوش کی باریابی اور دوسری اموسا کی تلاش۔ اس کا یہ سفر کتنا کامیاب رہا تھا۔ کلارینا بے حد خوش ہو گئی، وہ دانیال کی بے حد عزت کرتی تھی۔ اس نے اگر کبھی کسی مرد کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا تھا تو وہ دانیال ہی تھا۔ کلارینا کو اپنے خون کی گردش کا بھی لطف آ رہا تھا، شاید اسی شے کا نام سرشاری تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، زندگی کا یہ رنگ جسے محبت کہتے ہیں سب سے انوکھا ہے۔ زندگی نے پھر ایک نیا رنگ دکھا دیا، انہی کاس نور، انہی طاف نور۔ وہ بلبلوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ شارق دور کھڑا پیار سے کلارینا کو خوش ہوتا دیکھ رہا تھا۔ شیتل اور سنتوش مہمانوں کو لے کر اندر بڑے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کیدار ان کی سیوا پر لگ گیا تھا اور بارش اچانک رک گئی تھی۔ دانیال کی حالت سنبھلی تو وہ باہر آیا اور بڑے کمرے میں آ کر مہمانوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے حواس کو بحال کر چکا تھا۔ مہمانوں کی خاطر تواضع اور کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد دانیال گہر تاب کو لے کر الگ چلا گیا۔ وہ قرطاجنہ کی کنواری کے سرفروشوں کی سپاہ سالار سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ گہر تاب پچھلے 20 برس سے جافیکس اور الفلکر کے ساتھ تھا۔ قرطاجنہ کی کنواری کے محافظ دستے کو سرفروش کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد ہمیشہ 101 ہوتی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اعلیٰ درجے کا جنگ باز، شمشیر زن، زوراور، ذہین اور چست و چالاک ہوتا تھا۔ 101 کے اس دستے میں پچھلے 15 سال سے گہر تاب ہی 101واں تھا۔ وہ جافیکس کے خاص اعتماد کا آدمی تھا۔ اسے جافیکس کا باپ ایران سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ دانیال گہر تاب کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی گہر تاب اپنے آپ ہی بولنے لگا، وہ آج تک آپ کو نہیں بھولی۔ میری مالکن نے اپنی ساری زندگی آپ کے نام لگا دی۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اس کے باپ کی ملازمت اختیار کی تھی۔ اس وقت ارفلکر ایران میں تھا۔ تب سے لے کر آج تک شہزادی جافیکس نے ہمیشہ ایک یہودی نوجوان کو یاد کیا ہے۔ الفلکر تو اس کا نام کا باپ ہے۔ اس کا اصل باپ تو میں ہوں، اس کا نوکر بھی ہوں، خدمت گار بھی اور باپ بھی۔ وہ ہر بات میرے ساتھ بانٹتی ہے۔ جب جافیکس اور الفلکر ایران میں تھے تو دانیال نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی اور سوال کر دیا، کیا تم شروع سے اس کا یہی نام جانتے ہو اور اس کے باپ کا بھی؟ گہر تاب ہنس دیا، مجھے معلوم ہے ان کے قرطاجنی نام ہسدرو اور اموسا ہیں، لیکن نئے نام انہوں نے بہت پہلے رکھ چھوڑے تھے۔ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ جافیکس اور الفلکر ہی تھے۔ جافیکس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ اس کے باپ نے تمام عمر یہ کوشش کیا کہ جافیکس شادی کر لے، لیکن جافیکس کنواری ہی رہی، اور پھر ایک روز اسے مہاپرش نے قرطاجنہ کی کنواری بنا دیا۔ میں ایران کے شہر سوسا کا رہنے والا ہوں، وہ سائرس کا گرمائی دارالحکومت ہے۔ الفلکر تمہارے ڈر سے اپنی بیٹی کو ایران لے کر چلا آیا، کیونکہ اسے مہاپرش نے بتایا تھا کہ اگر اس کی بیٹی
کبھی دھرم نہ بدلے تو وہ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ پا سکتا ہے۔ ارفلکر مرتبے کا لالچی تھا۔ ماں پروش کی بھوشوانی سچ ثابت ہوئی، اس لیے ارفلکر اپنی بیٹی کو تم سے دور لے کر چلا گیا۔ دانیال ہکا بکا ہو کر یہ عجیب و غریب انکشافات سن رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ اصل شخص جس نے دانیال سے اس کی محبت کو جدا کیا مہاپرش تلوسا ہی تھا۔ مہاپرش نے ہی ارفلکر کو بھوشوانی دی تھی، بلکہ یہ بھوشوانی سے بڑھ کر گویا ایک بشارت تھی۔ مہاپرش تلوسا سے 25 سال پہلے حضدرو سے کہا تھا اگر اس کی بیٹی کبھی اپنا دھرم نہ بدلے تو وہ دنیا میں بڑا مرتبہ پا سکتا ہے۔ مہاپرش تلوسا کا ایسا کہنا کوئی چھمبے یا بڑی دور اندیشی کی بات نہیں تھی۔ وہ حضدرو کی بیٹی موسیٰ سے مل چکا تھا اور اسے کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس ذہین فتین لڑکی کی آنکھوں میں محبت کا گہرا سمندر موزن دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ اس کی محبت کو لذت وصال سے محروم رکھ کر اس کی محبت کو پرورش کرتا، یقیناً موسیٰ کی محبت کائنات کے رنگوں میں نہایت انوکھے اضافوں کا باعث بنتی۔ مہاپرش تلوسا کے مشورے پر حضدرو نے قرطاجنہ چھوڑ دیا۔ وہ فلسطین جانے کے بجائے فینکیو کے آبائی شہر سور کے کھنڈرات میں آباء و اجداد کی روحوں کے سامنے حاضری دینے گیا، اور پھر وہاں سے اس نے مغربی ایران کا رخ کیا اور سوسا جیسے پرہنگم شہر میں کئی سال بتائے۔ وہیں گھورتاب انتہا ذاتی ملازم بھرتی ہوا، اور وہیں گھورتاب نے موسی کے دل کی ساری داستان جان لی۔ حضدرو نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ بہت لمبا عرصہ بیمار رہی تھی، بہت نازک اور نفیس ہو گئی تھی۔ اس عالم میں گھورتاب ہی تھا جو اس کی ہر بات مانتا، ہر ضد پوری کرتا اور اس سے ہر بار وعدہ کرتا کہ وہ دانیال کو ڈھونڈ لائے گا۔ موسیٰ گھورتاب کے اسی وعدے پر جیتی رہی۔ لگ بھگ 8 سے 10 سال کا عرصہ سوسا میں گزارنے کے بعد جب حضدرو لوٹا تو مہاپرش تلوسا کے چرن چھونے کے لیے حاضر ہوا۔ مہاپرش کے چرن چھونے کی دیر تھی کہ حضدرو جو اب ارفلکر تھا قرطاجنہ کی سیاست میں دیکھتے ہی دیکھتے مقام بنانے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی ضد کا ذکر مہاپرش سے کیا اور مہاپرش کو بتایا کہ اس کی بیٹی کبھی نہ شادی کرنے کی قسم اٹھائے ہوئے ہے۔ تو مہاپرش نے جافیکس کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے مشورہ دیا، اگر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی سے بچنا چاہتی ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں اس موضوع پر نہ ستائے تو یوں کرو کہ قرطاجنہ کی کنواری بن جاؤ۔ قرطاجنہ کو نئی کنواری کی ضرورت ہے اور یہی تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ جافیکس نے مہاپرش کی نصیحت مان لی اور قرطاجنہ کی کنواری بن گئی۔ مہاپرش کا کردار دانیال کو عجب محسوس ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ کوئی حتمی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ گھورتاب سے حضدرو چاچا اور موسیٰ کی داستان سنتا رہا اور جا بجا سوال کرتا رہا۔ دانیال کا جی چاہتا تھا کہ وہ نہ تھکے، نہ وقت گزرے، نہ اس کے مہمان تھکے۔ وہ ایک ایک بات پوچھتا رہے، ہر وہ بات جو اس کی اموسی سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تمام عمر جس موسیٰ کی تلاش میں گزاری تھی وہ پچھلے 15-16 سال سے قرطاجنہ میں ہی تھی، اور صرف نام بدلہ ہونے کی وجہ سے دانیال آج تک اس کی جدائی کا دکھ سہ رہا تھا۔ یکا یک دانیال کے دل میں اڑ کر قرطاجنہ پہنچ جانے کی خواہش نے جنم لیا۔ مان اس نے غور سے یاد آیا کہ جہاز تو ابھی تک رکا ہوا ہے۔ وہ یوں اچھل کر اٹھا جیسے سے بچھو نے ڈس لیا ہو اور باہر کی طرف جانے لگا، لیکن پھر اسے مہمانوں کا خیال آیا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے گھوم کر گھورتاب کی طرف دیکھا اور ادھیڑوں پر سرفروش سے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں جہازوں کے لنگر اٹھا لینے چاہیے۔ آپ ہی ہمارے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھی دوسرے جہاز میں جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ ہاں، میں اب تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اپنی گڑیا جیسی بچی کے ساتھ سالہ سال سے وعدہ کرتا آ رہا ہوں کہ میں اس کے دانیال کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ اب تم مل گئے ہو تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ دانیال کی آنکھوں میں اشک چمکنے لگے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے عارفان کو جا کر ہدایت کی کہ جہاز کو اپنی پوری رفتار کے ساتھ دوڑایا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو قرطاجنہ پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ عارفان نے نہایت خوشی کے ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ گھورتاب کے ساتھی دوسرے جہاز میں چلے گئے اور دونوں جہاز بجلی کی رفتار سے قرطاجنہ کی طرف دوڑنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، قرطاجنہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔